سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے چھپ کر کے بیٹھے، یا چھپ کر کے قضائے حاجت کرے. ولا يتحدث، اور دوران قضائے حاجت دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ہے نا. فإن اللہ يمقت على ذلك، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والوں پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کرنے والوں پہ غصہ ہوتا ہے. یمقت علی ذلک، یہ حدیث ہے. اور اس حدیث کو جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، دو محدثین نے روایت کیا ہے، ایک ہیں ابن سکن اور دوسرے ہیں ابن قطان. یہ حدیث کتب ستہ میں نہیں ہے اور اسی لیے شاید یہ حدیث معلول قرار دی گئی ہے. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حدیث معلول ہے، اس کے اندر علت ہے، یعنی اس کی سند کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو انقطاع ہے اور دوسرے کہ راوی جو ہے نا ضعیف ہیں. تو اس لیے اس حدیث کو امام ابن حجر نے معلول قرار دیا ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر جیسے بہت بڑے محدث، ان کو سب پتہ ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں ضعیف ہیں، لکھتے بھی ہیں، تو اس کتاب میں ضعیف حدیث لانے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا. اس کتاب میں ضعیف حدیث کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس سلسلے میں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب بلوغ المرام میں ضعیف حدیث کو لاتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ کہ اگر حدیث کے اندر ضعف، کمزوری خفیف ہے، یعنی معمولی ہے، اس لیے کہ ضعف کے حدیث کے کمزور ہونے کے کئی درجات ہیں، ہے نا. تو اگر حدیث کے اندر کمزوری تھوڑی ہے، معمولی ہے، اور وہ ضعف، حدیث کا وہ ضعف جو ہے نا دوسرے شواہد یا دوسرے طرق سے ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی حدیث ان کے نزدیک قابل حجت ہے. اور اس کتاب میں جہاں جہاں بھی انہوں نے ضعیف حدیث ذکر کیا ہے تو دوسری وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ عام طور پہ اس کتاب میں اس باب کے اندر اس سے متعلق کوئی دوسری حدیث آگے یا پیچھے وہ ایسی ضرور بیان کرتے ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے نا، جو بطور شاہد کے اس حدیث کے ہوتی ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ امام ابن حجر نے بعض ضعیف حدیثوں کو اس کتاب میں داخل کیا ہے. اس حدیث میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اس زمانے کے حالات کو بیان کر رہا ہے. اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بستیوں سے ہے نا نکل کر کے
میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، اور جانے کا طریقہ یہ تھا کہ 2 آدمی 3 آدمی ایک ساتھ جاتے تھے، ہے نا؟ اس لیے کہ اس میں لفظ ہے اذا تغوط الرجلان، 2 آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جائیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا 2 آدمی ایک ساتھ جانا چاہیں، 3 آدمی ایک ساتھ جانا چاہیں، ہے نا، تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری چیز اس حدیث میں یہ بتائی گئی کہ اگر ایسا ہوتا ہے میدان میں، صحرا میں، اگر 2-3 آدمی جاتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے چھپ کر کے بیٹھے، یعنی ایک دوسرے کو نظر نہ آئے، ہے نا؟ اس میں الفاظ ہیں فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، ہے نا؟ تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں دوری بھی ہونی چاہیے، دوری ہوگی تو نظر نہیں آئیں گے، ہے نا؟ اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے شرمگاہ اور قضائے حاجت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ایک دوسرے کی نگاہ جو ہے نا نہیں پڑنی چاہیے۔ ان دونوں مصلحتوں کے لیے یہ چیز جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث میں یہ کہی گئی کہ یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں۔ اصل میں وہاں پہ جہاں اس حدیث کے تعلق سے جیسے میں نے بتایا کہ اس سے وہاں کے حالات کا علم ہوتا ہے، تو وہاں کی زمین جو ہے نا پہاڑی زمین ہے عرب کی، ہے نا؟ اب پہاڑ جو ہے نا چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ٹیلے بھی ہوتے ہیں پہاڑ کے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں۔ تو مان لو ایک آدمی اس طرف بیٹھ گیا ٹیلے کے اور دوسرا اس طرف بیٹھ گیا، تو چھپنا تو ہو گیا نا، چھپ گئے تو ایسی صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں جو ہے نا آپس میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی منع کیا گیا اس حدیث میں کہ دوران قضائے حاجت اگر 2 آدمی آس پاس چھپ کر کے بیٹھے ہیں تو اس دوران کوئی گفتگو نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوران قضائے حاجت بولنا، بات کرنا یہ ممنوع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ استنجا کر رہے ہیں یا کہ حمام میں ہے اور اگر کوئی سلام کرتا ہے آپ کو اس حالت میں، ہے نا، تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کی حالت میں تھے ایک جگہ، تو ایک صحابی نے ان کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، ہے نا۔ تو گفتگو نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو عام گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، اور دوسرے یہ کہ جو شرعی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سلام کا جواب دینا یا چھینک آئے تو اس کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے پڑھنا، یہ ساری چیزیں بھی اس دوران قضائے حاجت کے دوران ممنوع ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حدیثیں گزری ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ نجاست کی جگہ ہے جہاں آدمی بیٹھتا ہے، چاہے وہ میدان میں ہو یا حمام میں، اور وہاں پہ شیطان ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جائز نہیں ہے، مکروہ ہے نا۔ اور سلام یا دعا ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایسی جگہوں پہ گفتگو نہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسی جگہوں پہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے بلا وجہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ضرورت کے مطابق آدمی وہاں پہ وقت گزارے اور اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں سے نکل جائے فوراً، ہے نا۔ موجودہ دور میں یہ چیز جو ہے نا دیکھی گئی اور معروف ہے کہ اب جو ہے قضائے حاجت کے لیے لوگوں نے ایسی جگہیں بنا رکھی ہیں گھر میں یا گھر سے متصل،
کہ وہ جو ہے نا انسان کے بیڈ روم سے زیادہ خوبصورت اور آرام دہ اس کو بنا رکھا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں خاص طور پہ مغربی دنیا میں یا اور بھی بڑے لوگ ہندوستان میں بھی، وہ اخبار اسی میں پڑھتے ہیں جا کر بیٹھ کر کے، ہے نا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس میں، مطلب یہ کہ وقت گزارتے ہیں اس میں جا کر کے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے چاہے حمام آپ کا جتنا خوبصورت ہو، ہے نا، جتنا صاف ستھرا ہو، لیکن اس میں وقت گزارنا اور اس میں بیٹھ کر کے دوسرے کام کرنا، ہے نا، موبائل پہ ہو یا اخبار کے ذریعے ہو یا اور کسی ذریعے ہو، یہ چیزیں صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نجاست کی جگہ ہے اور شیطان وہاں پہ رہتا ہے۔ تو انسان کو شیطان کی جگہوں سے جتنا جلدی ہو نجات حاصل کرنا چاہیے اور وہاں سے نکل جانا چاہیے، ہے نا، یہی اسلام میں مطلوب ہے۔ اور آخری جملہ جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والا شخص جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہے نا، یعنی قضائے حاجت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، یا ایک ہی دوران قضائے حاجت گفتگو کرنا، بات کرنا، یا اس میں یہ بھی داخل ہے کہ دیر تک اس میں رہ کر کے اور دوسرے کام کرنا، ایسا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جیسا کہ حدیث کا آخری جملہ ہے۔ تو اس سے حدیث کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کا حکم بھی سمجھ میں آیا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سب جو ہے نا جائز نہیں ہے، یہ سب جائز نہیں ہے، اس لیے یعنی حرمت کے درجے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس چیز پہ ناراضگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے خوش نہیں ہوتا اور جس کو خاص طور پہ منع کر دیا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، ایسی چیزیں شریعت کے اندر مکروہ کے درجے سے اوپر کی ہوتی ہیں اور وہ حرمت کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وجزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔